ہدایت حاصل کر لینے کے بعد دلوں کا اطمینان کی بات نہیں ہو رہی پورے قرآن کریم میں، بات ہو رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ ذکر، وہ ذکر یقیناً ہدایت کا پابند، اب آپ جو بات یقیناً یہ فرمائیں گے کہ یہ ذکر بھی اسی ہدایت کے ذیل میں آ رہا ہے نا، لیکن جب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی بات بیان کر رہا ہے تو یہاں اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، اس پر آنے سے قبل جی ایک اور وضاحت ہو جائے، جی اور وہ ہمارے اس پروگرام میں برسوں سے باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا ہدایت یافتہ لوگ، جی وجہ ہے، جی سوال ہے کہ کیا ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ہدایت مسلسل مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کی شے ہے۔ آئیے اس کو بھی تھوڑا دوران جی ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، ہم ہر نماز کی حرکت میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ ہر نماز کی حرکت میں۔ اور یہ سکھائی کس نے؟ سورہ فاتحہ تو اللہ نے سکھائی، کس کے ذریعے سے سکھائی ہے؟ جن کے ذریعے ہدایت پہنچی محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ السلام، علیہ وسلم۔ اور وہ اپنی نماز میں اسی سورہ فاتحہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اندازہ کیجئے۔ پھر اگلی بات سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ پھر قرآن کریم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہم نے ان کو مزید ہدایت عطا کی، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ یہ وہ چند مقامات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔